حیرت انگیز فضل ہمیں کلام میں ظاہر کی گئی اس کفارے کی کہانی سے حیرت زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ اس اصول میں نے حیرت زدہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کی بجائے ہم حیران کن یا دنگ کے الفاظ بھی استعمال کر سکتے تھے، لیکن لوکا رسول کی وجہ سے مجھے اس لفظ کو استعمال کرنا پڑا کیونکہ انہیں یہ لفظ بہت پسند تھا، اور طفلس کے نام لکھے گئے تمام خطوط میں شروع سے لے کر آخر تک اسی لفظ کا بھرپور استعمال کیا گیا، اور ہم اس بارے میں دیکھنے جا رہے ہیں۔ لیکن پہلی بار ہم اس تعلق کو چرواہوں اور ان کے ساتھ پیش آنے والے تجربات کے اصل تناظر میں دیکھتے ہیں، اور یقیناً آپ کو چرواہوں کا ان کے ساتھ چراگاہ میں واقع ہونے والا پہلا تجربہ تو ضرور یاد ہوگا۔ یہ بیت لحم کے قصبہ میں ہوا جو یروشلم سے کچھ ہی فاصلے پر واقع ہے۔ ایک فرشتہ ان پر ظاہر ہوا اور وہ ایک ناقابل یقین تجربہ تھا، اور اس فرشتہ نے یسوع مسیح کی پیدائش کی نوید سنائی، اور اس فرشتہ کے بعد آسمانی فرشتوں کا ایک لشکر آیا۔ فرشتوں نے ان الفاظ میں ایک خوبصورت گیت سنایا: آسمان کی بلندی پر خدا کا جلال ہو، مسیح کی پیدائش ہونے جا رہی ہے۔ اور یہ ایک خوبصورت تجربہ تھا، اور ویسے بھی آپ میں سے کچھ اس کمرے میں موجود ہیں اور کچھ جو ہمیں آن لائن سن رہے ہیں وہ بھی چرواہوں کے کھیت میں گئے ہوئے ہیں۔ میں یہاں لوگوں کو دیکھتی ہوں، اور آپ کو یاد ہوگا ایک بار ہم وہاں بیٹھے تھے، وہ شام کا وقت تھا اور ایک خوبصورت صاف دن تھا، اور آپ بیت لحم کو بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ یقیناً وہ ایک بڑا شہر ہے۔ ہم اس وقت کرسمس کے گیت گا رہے تھے اور یسوع مسیح کی پیدائش کی عکاسی کرتے ہوئے سوچ بچار کر رہے تھے۔ وہ ہمیشہ سے ایک حیران کن تجربہ ہوتا ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو اس منظر، اس تجربہ کو دہراتے ہوئے زار زار روتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ اس وقت ان تمام واقعات کی بہت ساری خوشگوار یادیں لوٹ کر واپس آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور بالکل تبھی ان کو کہا گیا کہ وہ بیت لحم کو جائیں اور یسوع کو اس کی ماں یعنی ماں مریم کے ساتھ پائیں گے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا، اور ان سب باتوں کو دل میں رکھتے ہوئے وہ چلے گئے۔ اب لوکا رسول اس کو یوں بیان کرتے ہیں، اور میں نے اسے حیرت انگیز کہا ہے۔ لوکا رسول کی انجیل اس کا 2 باب اور 16ویں آیت میں لکھا ہے: بس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچے کو چرنی میں پڑا پایا، اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی۔ اس لڑکے کی بابت دیے گئے پیغام کو اس فرشتہ نے سنایا، اور پھر فرشتوں کے گروہ نے بیان کیا، اس تجربہ کو بیت لحم میں رہ کر محسوس کیا، اور جب وہ وہاں سے چلے گئے تو انہوں نے یہ پیغام سب لوگوں میں پھیلایا۔ وہ سب تجربات سے لوگوں کو بھی آگاہ کیا جو ان کے ساتھ رونما ہوئے۔ اور ہم اس بارے میں مزید پڑھتے ہیں: اور سب سننے والوں نے ان باتوں کو جو چرواہوں نے ان سے کہیں تعجب کیا۔ لوکا رسول وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے تعجب کا لفظ سب سے پہلے استعمال کیا، لیکن آگے کو آپ اس بات پر بھی غور کریں گے کہ انہوں نے یہ لفظ طفلس اور ہم سب سے گفتگو کے دوران کئی بار انجیل میں نہایت ہی انوکھے انداز میں بیان کرتے رہے۔ ہمیں بھی اس کہانی پر حیران ہونا چاہیے۔ کبھی بھی یہ نہ بھولیں کہ یہ کہانی کس قدر حیرت انگیز ہے، اور میں آپ کو کچھ اور واقعات کی طرف لے کے چلتی ہوں جب اس لفظ کا استعمال کیا گیا۔ اگر آپ اس کی 33 آیت پر غور کریں تو شمعون نے بیان کیا، اور اس کا باپ اور اس کی ماں ان باتوں پر جو اس کے حق میں کہی جاتی تھی تعجب کرتے تھے، اور ہم اس بارے میں پڑھیں گے۔ لیکن یہ ایک انتہائی معتبرانہ بیان تھا کہ اس کے باپ اور ماں بھی تعجب کا شکار تھے جب انہیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ہیکل میں کیا ہو رہا ہے اور وہ دونوں کس اہم کام کا حصہ بنے ہیں۔ تب یوسف اور مریم مزید تعجب کا شکار ہوئے۔ لوکا رسول کے انجیلی بیان اس کے 4 باب کی 22ویں آیت میں اس کے علاقہ ناصرت کے لوگ ان پرفضل باتوں پر جو اس کے منہ سے نکلتی تھی تعجب کر کے کہنے لگے، جو کہ وہاں کے لوگوں کے لیے نہایت حیران کن تھا۔ یسوع نے اپنی پیدائش کے 30 سال بعد اس عوامی خدمت کا آغاز کیا۔ اس کی ایک مثال
باب 8 میں ملتی ہے۔ طوفان کو تھمانے کے بعد یسوع کے شاگرد ڈرے اور تعجب کرنے لگے۔ یہ تب ہوا جب ان کے سامنے یہ وقوع پذیر ہوا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لوکا رسول کو یہ لفظ بہت پسند آیا، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ لفظ ہم سب کے لیے بہت اہم ہے۔ اسی طرح ہم لوکا رسول کی انجیل اس کے 9 باب کی 43 آیت میں بھی دیکھتے ہیں، جب یسوع مسیح نے ایک بدروح گرفتہ شخص کو شفا بخشی تو سب لوگ خدا کی شان کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ اسی طرح 11ویں باب میں ہم ایک اور مثال دیکھتے ہیں، اور یہ واقعہ ہمیں اس لفظ کی ایک مختلف پہلو بتاتی ہے۔ فریسی نے یہ دیکھ کر تعجب کیا کہ اس نے کھانے سے پہلے غسل نہیں کیا۔ ہم یقینی طور پر اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ اس بارے میں کیا محسوس کر رہے تھے، لیکن وہ یہ دیکھ کر متعجب ہوئے۔ لوکا رسول کے ذہن میں اس کے بارے میں کچھ اور بھی تھا جو دوسری عام باتوں سے مختلف تھا۔ اس بات کو جاری رکھتے ہوئے ہم لوکا رسول کی انجیل اس کے 20ویں باب میں دیکھتے ہیں، فقیہ اور فریسی یسوع کو ان سب سوالات کے جوابات دیتے دیکھ کر حیران رہ گئے جو مسیح کو پکڑوانے کے لیے تیار کیے گئے تھے، اور یہ ایک منفی پہلو کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ مسیح یسوع کے خدا کا بیٹا ہونے پر متعجب نہ تھے، بلکہ مسیح کی حکمت کو دیکھ کر حیران ہوئے، اگرچہ انہوں نے اس کے خدا کے بیٹے ہونے کا انکار بھی کیا۔ ان سب جوابات کی تشریح جب وہ اپنی سمجھ کے مطابق کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو یہی بات انہیں مزید حیرانی میں لے گئی۔ اور پھر 24 باب کی 12ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، پطرس نے یسوع کی خالی قبر دیکھ کر تعجب کیا۔ یقیناً ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں کیا واقعہ پیش آیا۔ اور پھر بعد میں شاگردوں کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں۔ شاگردوں نے مسیح کے جی اٹھنے کے بعد اس کے ہاتھوں اور پیروں پر کیلوں کے زخموں کو دیکھ کر تعجب کیا۔ اس بات پر یقین کرنا ان کے لیے واقعی بہت مشکل تھا۔ وہ وہیں موجود تھے جب اسے مصلوب کیا گیا، انہوں نے اس کی خالی قبر کو دیکھا اور وہ وہیں پر موجود تھے، اور انہوں نے وہ کیلوں، زخموں کے نشانات اور وہ گھاؤ جو تلوار سے کیے گئے تھے وہ سب دیکھے، اور وہ اس بات کی گواہی تھی کہ وہ حیران تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ میں جان نیوٹن سے بات کر سکوں۔ شاید جان نیوٹن اس عبارت کے بارے میں جانتے تھے جو انہوں نے لکھی، حیرت انگیز فضل۔ یہ کس قدر خوبصورت کلام ہے جس نے مجھ جیسے بدبخت کو بچایا۔ وہ خود بھی خدا کے اس بیش بہا فضل پر حیران ہوئے۔ میرا ایمان ہے کہ اس میں ہمارے لیے ایک بہت اہم کہانی چھپی ہے، اصول کی شکل میں ایک عمدہ درخواست ملتی ہے۔ آئیے سوال کے جواب اور انعکاس کو دیکھتے ہیں، کیسے ہم خدا کی فضل اور کفارے کی اس حیرت انگیز کہانی کو محض حقیقت اور رسمانہ دہرائی کرتے ہوئے اپنے دعائیہ تجربات میں شامل کر سکتے ہیں۔ اور ایسا کرنا بہت آسان ہے نا؟ اس سے بے پرواہ ہونا بہت آسان ہے۔ اس حیران کن کہانی اور یسوع مسیح نے ہم سب کے لیے جو کچھ بھی کیا اس کی اہمیت کو نہ جاننا شامل ہے، اور اس کفارے کے سارے مقصد کو کہ خدا نے مسیح میں ہمیں چنا تاکہ ہم اس کے نام سے اس کے بیٹے، بیٹیاں اور شاہی کاہنوں کا فرقہ کہلائیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ اس حیران کن کہانی کو معمولی نہ سمجھیں، اور نہ اس بات کو کہ مسیح یسوع نے ہمارے لیے کیا کام کیے۔ اور میں ایک بات جانتی ہوں جس نے مجھے اس اصول کو تھامے رکھنے میں مدد کی، وہ یہ ہے کہ ہمیں کلام میں ظاہر کی گئی اس کفارہ کی کہانی سے حیرت انگیز ہونا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔